بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس، کہنے لگی کہ ہم جس مٹکے میں پانی تم لیتی ہو اس سے لیتے ہیں تو ہمارا خون بن جاتا ہے، تم ایسا کرو پانی اپنے منہ میں لو اور کولی ہمارے منہ کے اندر پھینک دو تاکہ اس ذریعے ہم پانی پی سکیں۔ لیکن رب کی گرفت تھی، رب جب پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، اس کی مہربانی بھی بڑی باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے پکڑا ہوا تھا ان کو۔ اب وہ بنی اسرائیل کی عورت منہ میں پانی لیتی اور یہ فرعون بڑے مالدار لوگ تھے، اپنے آپ کو سمجھتے، آج پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلنے والی کولی وہ ان کے منہ میں ڈالتی، اور جب تک ان کے منہ میں رہتی وہ پانی ہوتا، جو ہی ان کے منہ میں آتی وہ خون بن جاتا۔ فرعون کو بھی پیاس لگ گئی اور اس کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اپنی پیاس بجھانے کے لیے جو لکڑیاں ہوتی ہیں کچی، ان لکڑیوں کو جو گدا ہوتا ہے وہ منہ میں لے کے وہ رس چوستا، جب رس چوس کے منہ میں اکٹھی ہوتی وہ خون بن جاتا۔ اتنا عذاب، اور یہ بہت سخت عذاب، ان کے کھانوں میں عذاب، ان کے پینے میں عذاب، یہ خون کا عذاب بددمہ، یہ خون کا عذاب جب حد سے بڑھ گیا تو وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے پیارے موسیٰ، ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ان کو بھی روانہ کرتے ہیں، آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اس کے باوجود بھی تکبر اور جرم کرتے رہے۔ جب یہ بات ہو چکی وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے بار بار وعدوں کو توڑتے رہے۔ جب حد کر دی نا، وعدے توڑ کے پانچواں عذاب ان پہ آ گیا۔ لفظوں پہ غور کرنا، وہ آ کے کہنے لگے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو۔ پھر غور کرو، قوم فرعون کی ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عذاب بھیجتا بھی اللہ ہی ہے تو ختم کون کرتا ہے؟ آپ کی توجہ نہیں تھی اس بات کی طرف، میں نے دوبارہ پڑھا ہے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اے موسیٰ اگر تم ہم سے عذاب ختم کرو گے۔ تم، معلوم ہوتا ہے کہ مشکل کشائی کے وقت اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی طرف نسبت کرنا نہ یہ شرک ہوتا ہے نہ یہ بدعت ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کا کہنا غلط ہوتا تو رب تعالیٰ تردید فرماتا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ٹوکتے کہ میں کون ہوں تمہارا عذاب روکنے والا؟ نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام نے تردید کی ہے اور نہ رب کریم نے اس کی تردید میں کوئی آیت نازل فرمائی ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا اللہ نے اسی طرح نازل کر دیا لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اے موسیٰ اگر تم ہم سے عذاب دور کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے تو ہیں ایمان والے، کفار بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی عام نہیں ہوتے، نبیوں کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، وہ دعا کر دے تو آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ تفسیر میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا عذاب کے آنے کا اور عذاب کے اٹھ جانے کا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، 2-4 جمعے پیچھے کی آپ اگر ذہن دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک نے مکہ کے لیے ایک دعائے ضرر فرمائی اور دعائے عذاب فرمائی۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری قوم مجھ سے یہ بدتمیزی کرنے والی ہے، ان پر اس طرح کا عذاب نازل کر جس طرح قید سالی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی باقاعدہ ان کے خلاف دعا حدیث پاک میں موجود ہے۔ رحمت عالم نے دعا کر دی،
اب کیا ہوا؟ اب دوسری حدیث پاک میں اس دعا کا جو بدل ہے وہ بیان کیا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دعا کر دی۔ جب تک حضور مکے میں رہے تو وہ ماحول نہیں بنا۔ رحمت عالم مکے کو خیر باد کہہ کے نا مدینہ پاک توجہ کرنا، حضور پاک مدینہ میں تشریف لے گئے۔ رحمت عالم مدینہ میں مسکن پذیر ہوئے اور مکے میں قید سالی کا دور شروع ہو گیا۔ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، قید سالی مکے میں شروع ہو گئی۔ اتنی قید سالی کہ پانی خورد و نوش کی اشیاء ختم، جانور بھوکے مرنے لگے اور پیاسے انسان مرنے لگے۔ اس وقت جناب ابو سفیان کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تو اب ہم کہیں گے سیدنا ابو سفیان، اس وقت کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا۔ مکے والوں نے کہا یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کام تم ہی کرو، جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہمارے خلاف دعا کی ہے۔ اب جب تک وہ دعا نہ کریں ہم مر جائیں گے۔ اے ابو سفیان تم جاؤ، ہمارے لیے دعائے برکت کرواؤ، ان کی بارگاہ میں پہنچو۔ حضرت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑا ہوا لیکن تیار ہو گئے۔